السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا و سہلا و مرحبا، یا ربنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ، آمین ثم آمین۔ نحمدہ و صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورة الانعام آیہ نمبر 95۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون۔ فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم۔ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا تو اللہ ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، وہی مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے اس شخص کی محبتیں ہماری دنیا تک ہی ہے نا، وہ محبتیں بعد میں کام نہیں آنے والی۔ جب ہم چلے گئے اور کتنا ہمارے چاہنے والے موجود ہوں پیچھے ہماری مدد نہیں کر سکتے، اور کتنی ہمارے دل میں ان کے لیے تڑپ ہو ہم ان سے رابطہ نہیں کر سکتے۔ تو دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا بھی کون ہے؟ صرف اللہ۔ وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرے گا۔ یہ سارے کام کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ پھر تم کدھر بہکے چلے جا رہے ہو؟ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ۔ فالق الاصباح، اسی نے پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے، اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا، اسی نے چاند اور سورج کے طلوع و غروب کا حصہ مقرر کیا۔ یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں، اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا۔ آج یہ ستارے چاند سورج، یہ ہماری میتھمیٹک اور جو چیزیں ہیں نا، یہ انہی سے آئی ہیں آج کے علم پہ۔ اور یہ ٹائم ٹیبل، یہ ٹائمنگ، یہ ساری چیزیں پہلے یہ تھی سورس۔ انسان ان سے راستے بھی معلوم کرتا، سمندری راستوں میں جو سفر ہوتے ہیں وہ ابھی تک ان سے ڈائریکشن لیتے ہیں، اور آسمانی راستوں میں جو سفر ہوتے ہیں وہ بھی انہی سے ڈائریکشن لی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تمہارے لیے، دیکھیے صحراؤں میں، سمندروں میں، تاراکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ہم نے ذریعہ بنایا۔ دیکھو ہم نے یہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کی ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ وہی ہے جس نے ایک متنفس سے تم کو پیدا کیا، ایک جان سے، یعنی ہر ایک کے لیے پھر جائے قرار ہے، دنیا کا گھر، اور ہر ایک کو سونپے جانے کی جگہ بھی ہے، یعنی قبر۔ دنیا کا گھر بھی اللہ کو پتا تھا ہم نے کہاں رہنا ہے، پیدا کہاں ہوئے ہیں، بڑے پلے کہاں ہیں، اب موت کہاں آنی وہ بھی اللہ کو پتا ہے۔ کیا آپ کو مجھے پتا تھا اپنی جوانیوں میں کہ ہمارا گھر کہاں بننے والا ہے؟ شادیوں سے پہلے ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس جگہ پہ اللہ نے ہمیں لا ٹھہرایا، یہ اللہ کو پتا تھا۔ اور جہاں جانا ہے، جہاں قبر بننی وہ بھی اللہ کو پتا ہے، اور جہاں موت آنی وہ بھی اللہ کو پتا ہے، اور جس جگہ آنی وہ بھی اللہ کو پتا ہے۔ تو ہمیں تو پھر اپنے انجام کی فکر کرتے ہوئے جہاں دعائیں بس کرتے رہنے چاہیے تاکہ اچھے مقام اور اچھے جگہ اور اچھے قبر ملیں۔ یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اور وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائی، پھر اس سے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان سے تہ پہ تہ چڑھے ہوئے دانے نکالے، اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں، اور انگور اور زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے ملتے جلتے بھی ہیں، اور پھر ہر ایک کی خصوصیت جدا جدا بھی ہیں۔ یہ درخت یہ پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے والے، اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور کر کے نظر تو دوڑاؤ، دیکھو تو صحیح۔
یہ ساری دعوت کے یہ بھی ہے نا، غور و فکر کرو، بس اپنے ملنے کی چیزوں کو غور و فکر کرو. ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اللہ ہمیں غور و فکر کرنے والا بنا دے، اللہ ہمیں غور و فکر کرنے والا بنا دے، اللہ ہمیں غور و فکر کرنے والا بنا دے. آمین ثم آمین. اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اپنا شریک ٹھہرا لیا اللہ کے ساتھ مقابلے میں. وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ. حالانکہ ان کے نہ تو ان کا خالق ہے نہ وہ، حالانکہ وہ ان کا رب خود ان کا خالق ہے، وہ بے جانے بوجھے ان کے لیے اس کے لیے پھر بیٹے اور بیٹیاں بھی بنا دے رہے ہیں، تصنیف کر رہے ہیں. سبحانہ و تعالی عما یصفون. اللہ تو پاک ہے چیزوں سے جو یہ لوگ گھڑتے پھرتے ہیں. یہ وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، یعنی ایجاد کرنے والا ہے، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے. اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کی شریک کار ہی نہیں ہے؟ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہ ہر چیز کا علم بھی رکھتا ہے. یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی اللہ اس کے سوا نہیں ہے، ہر چیز کا خالق، لہٰذا تم اسی کی بندگی کرو. وہ ہر چیز کا کفیل ہے، نگاہیں اسی کو نہیں پا سکتی. لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار. مگر وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. دیکھیں ہم تو رب کی کائنات کی شان بھی نہیں پا رہے، تو وہ تو ہمیں ہمارے اندر ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہماری نگاہوں کو پا لیتا ہے. وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے. دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنی آ چکی ہے، ہدایت کے فیصلے آ چکے ہیں. اب جو بینائی سے کام لے گا، یعنی بصیرت سے کام لے گا، تو اپنا ہی بھلا کرے گا. جو اندھا بن کے رہے گا وہ خود ہی نقصان اٹھائے گا. میں تو تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں. اللہ کے نبی تو ہم پر نگران نہیں تھے کہ ہمیں جنت تک پہنچا کے بیٹھیں گے. انہوں نے تو کھول کھول کے ساری باتیں وضاحت سے بیان کر دی. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اسی طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ یہ یوں کہیں کہ آپ نے کسی سے پڑھ لیا ہے، اور تاکہ ہم اس کو دانش مندوں کے لیے خوب ظاہر کر دیں. یعنی ہم توحید اور اس کے دلائل کو اس لیے کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں کہ مشرکین مکہ کہیں یہ نہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے پڑھ کر اور سیکھ کر آئے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس لیے کھول کھول کے یہ نشانیاں بیان کی ہیں تاکہ یہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ آپ کسی سے پڑھ کے آئے ہیں. اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کی پیروی کیے جائیے جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار مختلف اقسام کی نشانیوں پر غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے ہمارے حال کو، ہمارے اعمال کو، ہماری سوچ کو بتانا چاہتے ہیں. یہ غور و فکر کی دعوتیں جو دی جا رہی ہیں نا، اس سے ہمارا تاکہ حال بدلے، ہمارے دل بدلے، ہمارے عمل بدلے، ہمارے قول فعل کے تضاد بدلے، اس سے ہم نکل کے آ جائیں. اللہ اکبر. جس زمین پر ہم چل رہے ہیں نا، اس کے اوپر جو ہمارے سورج جو روشنی دیتا ہے وہ اس زمین سے 12 لاکھ زیادہ گنا بڑا ہے. جس رب نے اس کو ٹھہرایا ہوا ہے ہمارے سروں پہ، اور وہ اس سے 1200,000 ٹائم بڑا ہے، جبکہ زمین چاند سے 4 گنا زیادہ بڑی ہے. اور یہ سب چیزیں اپنے ایک قاعدے کے مطابق پورے اپنے محور کے ارد گرد چکر کاٹ رہی ہیں. پھر زمین سورج سے 9.5 کروڑ مائل کے فاصلے پر ہے، مگر الحمدللہ پھر بھی آپس میں کبھی ان کا ٹکراؤ نہیں ہوا. یعنی آپ دیکھیے 100,000 جو ہوتا ہے نا 1 لاکھ ہوتا ہے، 100,000 1 لاکھ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 12 لاکھ گنا بڑا ہے اس زمین سے وہ، جس نے اس کو ٹھہرا کے رکھا ہوا ہے. اور ہم بڑی دیدہ دلیری سے زمین میں اللہ کی نافرمانیاں کرتے پھر رہے ہیں. اگر وہ اس خالی سورج کو حکم دیتے نا گرنے کا، 12 لاکھ کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے ہماری پھر. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اس کے. واردن المشرکین، اور مشرکین کے پیچھے نہ پڑو. اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ یہ لوگ جو شرک نہ کرتے، تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا، نہ تم ان پر حوالہ دار ہو. اے ایمان لانے والو، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں مت دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگے. اس لیے نہ تو کسی کے والدین کو گالیاں دینی چاہیے، نہ کسی کے معبودوں کو. وائس ورثہ کیا ہوتا ہے کہ وہ تمہارے والدین کو گالیاں دیں گے اور تمہارے نعوذ باللہ رب کو گالیاں دینے لگیں گے. ہم نے تو اسی پر ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے. پھر انہیں اپنے رب کی طرف ہی پلٹ کر آنا ہے. اس وقت انہیں بتا دے گا
کہ وہ کیا کرتے پھرتے تھے. وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ ایمانِهِمْ. یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی ہمارے سامنے آ جاتی تو ہمیں وہاں لے آئے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں. تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانی آ بھی جائے تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ہم جیسے بڑے نہیں کہتے بچوں کو میں تمہیں کیسے بتاؤں یہ چیز تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور بچہ کہتا مجھے چاہیے مجھے چاہیے مجھے چاہیے. اور اللہ کے نبی کے دل میں خیال تو اٹھ رہا تھا نا کہ اگر کوئی نشانی اور اس کے اوپر مل جائے تو شاید یہ مان جائے. اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ یہ نشانیاں دیکھ بھی لیں گے نا تب بھی نہیں تیری بات سننے والے. ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے. جس طرح یہ پہلی دفعہ یؤمنو بہ اول مرہ پہلی دفعہ ان پر ایمان نہیں لائے تھے، ہم انہیں اس کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. یعنی پہلی دفعہ ایمان نہیں لایا اور اب بھی ان کی نگاہیں ادھر ادھر پھر رہی ہیں، تو ان کو اسی طرح ان کی تو یعنی سرکشی میں ہم چھوڑے دے رہے ہیں تاکہ یہ اپنے انجام کو مزہ چکھ لیں. الحمدللہ 7واں سپارہ ہمارا کمپلیٹ ہوا. اللہ کی مدد اور توفیق سے اس میں جو یہاں تک ہم نے جو بھی سفر طے کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سیکھا ہے سمجھا ہے اللہ پاک اس کو عمل میں ہمیں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بہترین چیزیں ہم نے سیکھی ہیں اس میں سے وہ صبر اور تقویٰ ہے، شکر اور ذکر ہے کہ اللہ کا شکر اور ذکر کریں گے تو صبر اور تقویٰ، اور صبر اور تقویٰ کریں گے تو شکر اور ذکر، یہ سارے آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین صبارین و شکور بنا دے، ذاکرین اور شاکرین میں لکھ دے. تقویٰ وہ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ تقویٰ کے لیے مخصوص کر لیتا ہے، اس رمضان میں ہمیں یہ تقویٰ کی نعمت عطا کر دے. بس اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے بہترین رمضان بنا دے. زندگی میں جتنے رمضان ہم نے گزارے ان سب سے زیادہ بہترین رمضان یہ ہمارے لیے بنا دے. اللہ ہمارے سارے گناہوں کو اس رمضان میں بخش دے، ہماری زندگی کو ایسے صاف کر دے جیسے سفید کپڑا صاف ہوتا ہے. یا اللہ ہمیں ہماری برائیوں سے دور ہٹا دے. آئندہ زندگی میں ہمیں تو ہمارے ماتھے سے پکڑ کے نیکیوں پر جمنے والی کی توفیق عطا فرما. ہماری اولادوں کو شرح صدر دے. یا اللہ ہماری اولادوں کو قرآن سے قرب دے، قرآن کی فہم دے، قرآن کی سمجھ دے. یا اللہ قرآن کے دائی بنا دے. یا اللہ قرآن کے دائی بنا دے، ہم سب کو قرآن کے دائی بنا دے. یا اللہ ہمیں ہماری رہتی نسلوں کو قرآن اپنی حفاظت میں رکھ، شیطان سے بچا کر تیری حفاظت میں دیتے ہیں، اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولادوں کو بھی اور ان کی اولادوں کو بھی، یہاں تک کہ قیامت تک اپنی نسلوں کو تیری حفاظت میں دیتے ہیں. بے شک تیری حفاظت میں دی چیزیں کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی. یا اللہ شیطان سے اور شیطانی لوگوں سے ان کو بچا کے رکھنا، ہم سب کو بچا کے رکھنا، خاتمہ بالایمان کرنا. یا اللہ خاتمہ بالایمان کرنا. یا اللہ ہم سے بہتر لوگ ہمیں دے دے تاکہ ہم ان سے مل کے تیرے دین کو سکھلا سکیں. یا اللہ ہم سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں ان سے معاف فرما دے. یا اللہ ہم تیری کمزور بندیاں ہیں، یا اللہ ہم تیری کمزور بندیاں ہم پہ رحم فرما دے. یا اللہ ہم سے یہ معمولی جو چھوٹی سی کوشش ہے کوشش ہے جو ہم نے اپنے آپ کو دین سیکھنے سکھانے کے لیے رکھی ہے، اللہ اس کو قبول فرما لے. اس کو سیکھنے اور سکھانے میں جو غلطی ہو گئی معاف فرما دے. بے شک وہ شیطانہ نفس کی طرف سے تھی، اور جو حق بات کہی گئی ہے یا رب اس کو ہمارے حق میں قبول فرما لے. یا رب اس کو قبول فرما لے. یا رب اس کو قبول فرما لے. اس قرآن کو ہمارا قبر کا ساتھی بنا. یا اللہ اس دنیا کا بھی ساتھی بنا، اور اس کو قرآن کا قبر کا بھی ساتھی بنا، اور اس کو ہمارے لیے ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بنا دے. یا اللہ دن اور رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کرنے والا تو ہمیں بنا دے. یا اللہ بھلائی کے کاموں میں جو ترغیب تو نے ہمیں دلائی ہے شیطان اس کو چکنے نہ پائے. یا اللہ ہماری مدد فرما، بھلائیوں پہ ہمیں ثابت قدمی دے، نئے کاموں میں ہمیں ثابت قدمی دے، ہماری صحتوں میں برکت دے دے. یا رب ہمارے ٹائم میں برکت دے دے. یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو دور کر کے ہماری نیکیوں میں برکت دے دے. ہماری ذمہ داری کو، دنیا کی ذمہ داری کو یا رب ہلکا کر دے تاکہ ہم تیرے دین کا کام پوری توجہ اور دلجوئی سے کر سکیں. یا اللہ ہمارے ہم اور غم کو دور فرما دے. یا اللہ ہمارے آنے والے بڑھاپے کو ہمارے لیے آسان کرنا. یا اللہ ہمیں اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا. اللہ جسمانی روحانی بیماریوں سے ہم تیری طرف سے عافیت چاہتے ہیں. یا اللہ تو ہمیں عافیت عطا فرما، ہر طرح سے عافیت عطا فرما.
بے شک تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ عافیت والی دعا بہترین دعا سکھلائی ہے، تجھ سے ہدایت اور عافیت مانگتے ہیں یا رب، یہ دونوں نعمتیں ہمیں عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، آمين ثم آمين يا رب العالمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔